عامر الیاس رادا صاحب، آپ یہ احتجاج ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں یا مؤخر ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ چونکہ ظاہر ہے وہ پیغام رسانی کا سلسلہ بھی ساتھ ساتھ تو جاری ہے۔ دیکھیں، احتجاج جس دن سے اناؤنس ہوا تھا اس دن سے وہ شہ سرخی میں آ گیا ہم، اور ہیڈ لائنز میں آ گیا۔ بالکل۔ تو پی ٹی آئی کا اگر اس حد تک احتجاج ہے تو وہ تو کامیاب ہو چکا، لیکن چونکہ مارکا ہے جہاد کا، مارکا ہے کفن پہن کے آنے کا، مرنے اور مارنے کا، تو پھر وہ تو مجھے کامیاب ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ ہاں، وہ آپ لاکھوں لوگ لے آئیں پھر سب کچھ کامیاب ہو جائے گا۔ اگر یہ جلوس جلسے جو نکلیں گے اور وہیں رک جائیں گے اپنے اپنے اضلاع میں، تو پھر تو کچھ نہیں ہو سکتا نا، صحیح۔ کیونکہ آپ کا اعلان کسی پولیٹیکل پارٹی کا اعلان نہیں ہے، یہ ہے حکومت کے پچھاڑنے کا، حکومت کے خاتمے کا، عمران خان کی رہائی کا، کیونکہ اس میں ماورائے عدالت، ماورائے سچویشن سارے کام ہونے ہیں کہ اپنے ہاتھ میں کنٹرول کرنا ہے۔ جیسے 2014 میں ڈی چوک سے نکلے تھے کہ پرائم منسٹر کو گلے سے پکڑ کے نکالیں گے، اور پھر نہیں نکال سکے تھے۔ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی پوری بھرپور آشیرواد حاصل تھی۔ آج سچویشن دوسری ہے۔ آج یہ 8 فروری کے لوگوں کے ووٹ کے اوپر کھڑے ہیں عمران خان کے، اس طرح ووٹر نے ووٹ ڈالنا اور بات ہے، حامی ہونا اور بات ہے، ورکر ہونا، مار کھانے کے لیے نکلنا بالکل اور بات ہے۔ صحیح۔ اور جو کے پی کی سچویشن ہے وہاں ظاہر ہے سب کچھ خیر سلہ ہے کہ آپ حکومتی تذوق و احتشام کے ساتھ آئیں گے، اور پھر آپ کہیں آگے پیچھے ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں، لیکن پنجاب میں تو صورتحال نہیں ہے آپ کے لیے صحیح ہے۔ کسی قسم کی، چاہے ہم یہ بات کہیں، بالکل ڈسٹربنس ساری طرف موجود ہے۔ عبد القادر صاحب، جو تیاری کی اگر ہم بات کریں، تیاریاں تو زیادہ اس وقت ہمیں حکومتی کیمپ کے اندر نظر آ رہی ہے۔ وہ تحریک کے ساتھ جس نے احتجاج لے کر آنا ہے، جس نے مظاہرین کو لے کر آنا ہے پنجاب سے، کے پی سے، وہاں تیاری اتنی زیادہ نظر نہیں آ رہی ہے۔ حکومتی کیمپ میں تیاریاں زیادہ نظر آ رہی ہیں، یا پھر اس کا چرچا زیادہ کیا جا رہا ہے کہ جی سڑکیں بند ہو گئیں، یہ بند ہو گیا، وہ روک دیا گیا، پبلک ٹرانسپورٹ بند کر دی گئی، دفعہ 144 نافذ ہو گئی پنجاب کے اندر، اسلام آباد کے اندر نافذ ہو گئی۔ تو یہ جو انتظامات تو بتا رہے ہیں، جب ان کے پیچھے ظاہر ہے حکومت کو ایک عدالتی فیصلہ بھی حکومت کے ہاتھ میں موجود ہے کہ نہیں کرنا احتجاج، تو حکومت کیا بھی رہی پوری قوت سے اسے ہم روکیں گے۔ تو وہ جو ہدف ہے تحریک انصاف کا کہ فائنل کال ہے، اپنے ہم اہداف کو اچیو کر لیں گے اس فائنل کال کے ذریعے، اس کا آپ کو امکان کتنا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں، میرے خیال میں جو سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں اوبیسلی ان کا جو بیانیہ ہوتا ہے وہ ایک انتہا سے شروع کرتے ہیں کہ ہم نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، اور سیاسی جماعتوں کو بھی پتا ہوتا ہے کہ کیا کچھ ہم اچیو کر سکتے ہیں اور کیا اچیو نہیں کر سکتے۔ ان کو ایک ویژولز چاہیے، جو اپوزیشن میں لوگ ہوتے ہیں انہوں نے ایک بیانیہ بنانا ہوتا ہے، ایک تاثر قائم کرنا ہوتا ہے۔ اور میرے خیال میں احتجاج سے پہلے ہی جس قسم کے سٹیپس اٹھائے ہیں حکومت نے کہ اسلام آباد میں اڈے بند کر دیے، ہاسٹلز بند کر دیے، دفعہ 144 پنجاب میں لگ گئی، موٹر ویز بند کر دیا۔ آج موٹر وے بند کرنے کی کیا تک بنتی ہے کہ آج رات سے ہی لاہور سے جو لوگ آ رہے ہیں اور وہ نہیں آ سکیں گے، پشاور سے جو لوگ آ رہے ہیں وہ نہیں آ سکیں گے، جو اسلام آباد کا ایئرپورٹ ہے وہ بھی موٹر وے کے ساتھ ہے۔ تو حکومت نے وہ ویژولز، وہ چیزیں، وہ ماحول جو ہے، جو احتجاج کر کے بڑی مشکل سے کوئی سیاسی جماعت حاصل کرتی ہے، وہ انہوں نے پہلے ہی ان کو مہیا کر دیا ہے۔ اب یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو میڈیا کل کا رپورٹ کرے گا، عالمی میڈیا بھی رپورٹ کرے گا، اس کے علاوہ دیگر جگہوں کے اوپر بھی یہ ساری چیزیں ڈسکس ہوں گی۔ تو میرے خیال میں جو حکومت کا پیرانویا ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اب اس کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ شاید حکومت کے پاس وہ انفارمیشن ہے جو میرے اور آپ کے پاس نہیں ہے، صحیح۔ کہ حکومت کو پتا ہے کہ بڑی تعداد میں لوگ آئیں گے اور یہاں پہ خدا نہ خواستہ کوئی نقصان ہو سکتا ہے، یا پھر دوسری وجہ یہ ہے کہ حکومت کوئی رسک نہیں لینا چاہتی اور اس وجہ سے انہوں نے تمام یہ چیزیں جو ہے پہلے ہی پریکاشنز لے لی ہیں۔ پر لیکن احتجاج اطہر تو قادری میرے صاحب، خیال میں آج ہی کامیاب ہو گیا۔ ایک طرف احتجاج کے کامیاب ہونا ایک الگ بات ہے، اس احتجاج کے جو اہداف ہیں ان کا حاصل کرنا ایک الگ بات ہے۔ جو اصل ہدف ہے تحریک انصاف کا وہ ہے اپنے بانی کی رہائی، تو اس میں جس طرح کے انتظامات ہم گورنمنٹ کی سائٹ پہ دیکھ رہے ہیں، یا پھر جس طرح کی تیاری پاکستان تحریک انصاف کے کیمپ میں دیکھ رہے ہیں، آپ کو وہ ہدف حاصل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، یا اس کا امکان نظر آ رہا ہے، یا مشکل ہے وہ؟ میرے خیال میں اس کا امکان تبھی آپ نے بنے مجھ گا جب حکومت کے اوپر دباؤ پڑے گا۔ جب صحیح۔ حکومت کے اوپر دباؤ پڑے گا، حکومت پریشر میں آئے گی، اسٹریٹ گرم ہوگی، تو پھر یہ امکان بنے گا۔ ماضی میں بھی آپ نے دیکھ لیا، مریم بی بی بھی یہاں پہ کہتی تھی کہ پاور ٹاکس ٹو پاور، بالکل۔ مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی۔ تو میرے خیال میں یہ جو گرمی تھوڑی سی حکومت محسوس کرے گی تو وہ تحریک انصاف کے ساتھ بیٹھے گی نا۔ آپ اس کا اندازہ لگا لیں کہ علی امین کو 2 دفعہ 2 دن میں جیل جانے دیا گیا، ویسے عدالتی فیصلہ بھی ہو تو کوئی جیل نہیں جانے صحیح ہے۔ دیتا۔ تو یہ تو بالکل واضح ہے کہ احتجاج ہوگا تو شاید چیزیں پھر آگے بڑھیں۔
صحیح ہے عامر الیاس رانا صاحب، جو اصل ہدف کی میں بات کر رہا تھا کہ خان صاحب کی رہائی تحریک انصاف کا اصل ہدف ہے جو تحریک انصاف نے اس احتجاج کے ذریعے اچیو کرنا ہے. ظاہر ہے احتجاج کامیاب ہوگا تب جا کر خان صاحب کی رہائی عمل میں لائی جا سکے گی. اس کا آپ کو امکان نظر آ رہا ہے؟ چونکہ گورنمنٹ نے بھی بڑا واضح کر دیا ہے، جو بات چیت پیغام رسانی ہوئی کہ ہم تو فی الحال رہا نہیں کر رہے. ایک خبر یہ بھی بیچ میں آئی تھی کہ تحریک انصاف نے اس طرح کا آپشن بھی شاید دیا تھا کہ اگر فوری طور پہ رہائی نہیں ہو سکتی تو خان صاحب کو پشاور جیل منتقل کر دیا جائے. پھر بھی اس پہ بھی سوچا جا سکتا ہے. شاید خان صاحب نے وہ تجویز بھی خان صاحب نے مسترد کر دی ہے. تو پھر یہ معاملہ کس طرح بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ دو چیزیں ہیں. ایک، خان صاحب اب اپنے منہ سے اپنی رہائی کی بات کرنے لگ گئے ہیں، کل بھی کی اور آج بھی کی. اور مریم نواز آج کل ہمارے بہت سارے لوگوں کو یاد آ رہی ہیں کہ جب مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی اور ہم ٹکرائیں گے، کیونکہ یہ بڑے عرصے کے بعد مریم نواز کا نام لینا شروع کیا گیا ہے، ورنہ تو اس کو بس ایک ڈرامہ کر کے تنقید اور تضحیک آمیز لہجے میں گفتگو ہوتی تھی. تو یہ بات پی ٹی آئی کو بڑے دیر بعد سمجھ آئی ہے. تو ٹھیک ہے، اگر وہ مزاحمت کرنا چاہتے ہیں تو پنجاب کی لیڈرشپ کہاں ہے؟ یہ سارے بہادر کے پی میں کیوں بیٹھے ہیں؟ مریم نواز نے جب مزاحمت شروع کی تھی تو فرنٹ سے خود لیڈ کر رہی تھی. نواز شریف نے اگر لانگ مارچ شروع کیا تھا تو اس وقت کے گورنر راج میں وہ خود نکلے تھے باہر اور رونتے ہوئے چلے گئے تھے. تو یہ جو لیڈرشپ چھپ کے بیٹھی ہوئی ہے اور صرف سوشل میڈیا کے اوپر لوگوں کو اکسا رہے ہیں، جو اطہر بھائی نے بات کی نا کہ اسٹریٹ گرم ہوگی، یہی وہ حکومت کے لیے پریکاشن ہے جس کے لیے وہ بچت چاہتے ہیں کہ لوگوں کو لاشیں نہ ملیں سیاست کے لیے، کہ بچوں کو لوگوں کو مروانے کے لیے آگے نہ لایا جائے. جس قسم کی جذباتی گفتگو شیخ رشید کبھی کیا کرتے تھے وہ اب علی امین گنڈا پور کر رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ ایک طرف ملک ہمارا کن سانسوں پہ کھڑا ہے؟ سعودی عرب، یو اے ای، چائنا کی دیے ہوئے جو ہمارے پاس ڈالر پڑے ہوئے ہیں کہ ہم رول اوور کر لیں تو ہم چلتے ہیں اور نہیں چلتے. تو بشرا بیگم نے جو کل بیان دیا وہ بیسیکلی بھڑکانے کی ایک کوشش اور سازش ہے کہ پاکستان کو ڈیفالٹ کرایا جائے. پاکستان تو پھنسا ہوا ہے نا. جو خواہش تھی، جو آرمی چیف نے اگلے دن کہا کہ وہ ایک سال پہلے جو لوگ کہتے تھے ڈیفالٹ کرنے کے، اس پہ تو بڑی وضاحتیں آ چکی ہیں آج کہ بھائی کیسے ہم نے نام ہی نہیں لیا سعودی عرب کا. ہم نے نام ہی نہیں لیا سعودی عرب کا. وہ تو وضاحتیں دے ایک رہے ہیں. منٹ جی، مجھے نہیں سمر بھائی، مجھے ان کی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے. جو مجھے سمجھ آیا میں نے خطاب سنا ہے، مجھے کسی کی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے. میں نے کل جنرل قمر جاوید باجوہ سے بھی بات کی، انہوں نے بھی مجھے ساری باتیں بتائیں کہ یہ جو اب باہر بیٹھ کے رپروچما ہو رہا ہے، جن لوگوں نے ٹویٹ کیے بہت سارے لوگوں نے، انہوں نے پھر وضاحتی بیانیاں دیا کہ نہیں وہ باہر سے ان کو بھی پریشر آیا کہ یار تم کیا کر رہے ہو، تم سچائی بات کرنے لگ گئے. اچھا، یہ اس میں جو دیکھ رہے ہیں ہم نے اس سارے معاملے کو لے کر تحریک انصاف تو کہہ رہی ہے جی کہ ہم نے تو ایسا جو ان کے بارے میں بات نہیں کی اور ہمارا تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو اس سے آپ کو لگ رہا ہے کہ تحریک انصاف جو ہے وہ بچ پائے گی؟ اس گورنمنٹ نے تو پورا معاملہ ہی تحریک انصاف پہ ڈال دیا کہ وہ اس معاملے کو، تعلقات کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ یہ آڈیو میں اور ویڈیو میں مکسنگ کی گئی ہے گورنمنٹ نے. کسی نے کہا ہے کہ یہ فراڈ پہ مبنی وہ آڈیو ہے. میں تو کہہ رہا ہوں کہ یہ جو آڈیو کل آئی ہے، جو اس دن جہاں پہ کہا گیا کہ اتنے ہزار بندے لاؤ فی کس بندہ، اس آڈیو کو اور وہ جو کہا گیا تھا کہ اس کو اس کے ساتھ جوڑ دو غداری کے ساتھ اور توشہ خانہ کے گفٹس، ان آڈیوز کا باقاعدہ فرانزک کرا لیں کہ کیا آوازیں ایک ہے. بڑا اچھا موقع ہے کہ پہلے تو وہ آئی تھی نا ویسے، اب تو براہ راست آ گئی ہیں. تو بہت اچھی بات ہوگی کہ گورنمنٹ نے اگر کوئی کرنے والا کام ہے تو وہ یہ ہے کہ ساری آڈیوز کا وہ فرانزک کرا لیں.